سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا کہ ہم لوگ مراکش سے حج کرنے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نے غرض کر کہا، سچ بولو اس سے پہلے کہ میں تمہارے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، خدا کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ سلطان نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں چند کتابیں اور مسلح موجود تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ سلطان ان 2 نیک لوگوں پر شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھے اور زمین پر بچھی ایک چادر کو اٹھایا۔ دیکھنے کو تو نیچے فرش تھا، لیکن جب سلطان نے اس کو ٹھوکا تو آواز کھوکھلی آئی۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے کھودو۔ سپاہیوں نے جب مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا۔ جب وہ لکڑی کا تختہ ہٹایا گیا تو وہاں پر موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک گہری اور اندھیری سرنگ تھی۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھا روضہ اطہر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر سلطان کے آنے میں ایک دن بھی دیری ہو جاتی تو یہ ظالم لوگ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب سے اگل دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی کرسچنز ہیں، اور انہیں اسپین اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس سرنگ کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالیں اور اسے یورپ لے جائیں اور وہاں جا کر مسلمانوں کو ذہنی شکست دیں۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی کو چمڑوں کے تھیلوں میں بھر کر مدینہ کے باہر پھینک آتے تھے۔ وہ بظاہر روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی زاروں قطار رونے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا کروڑوں باری شکر ہے، تو نے اس عظیم کام کے لیے اپنے اس ادنا سے غلام نور الدین زنگی کو چنا۔ اگلی صبح مدینہ کی تاریخ کا ایک عبرت ناک دن تھا۔ ان دونوں مجرموں کو اسی جگہ لایا گیا جہاں ان دونوں نے یہ سازش رچائی تھی۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو مسجد نبوی کے باہر عبرت ناک سزا دی گئی۔ انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی جسارت کرنے کا سوچے بھی نہ۔